الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ آیت جو ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے وضو کے فرائض کو ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ نماز کے متعلق گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ نماز کا طریقہ جو ہے وہ آپ احباب کو سکھا دیں ان ایام میں جو رمضان المبارک کے باقی ہیں۔ تو ابتدا جو ہے وہ وضو سے کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کو جو ہے وہ نماز کی شرائط کے متعلق بات کریں گے۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ باوضو ہونا ضروری ہے، اگر وضو نہیں تو آپ کی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، لا تقبلوا صلاة من احدث حتى يتوضأ، اللہ رب العالمین جو ہیں وہ بے وضو شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ مسجد میں آتا ہے بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز پڑھی نہ پڑھی ایک جیسی ہے۔ نماز کے لیے وضو جو ہے وہ شرط ہے۔ وضو جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے سوال کیا تھا اللہ کے پیغمبر قیامت والے دن جہاں بے شمار امتیں موجود ہوں گے آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کے جسم کے وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، یعنی دونوں ہاتھ، چہرہ اور پاؤں، سر جو ہے یہ چمک رہے ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامہ، بے شک میری امت جب قیامت والے دن لائی جائے گی غرم محجلین، تو ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، من اثر الوضوء، وضو کرنے کی وجہ سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہے تو ان چمک کو اور زیادہ کر سکتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے وضو کرے گا تو قیامت والے دن ان اعضاء کی چمک مزید جو ہے وہ بڑھ جائے گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ اور وضو جو ہے انسان جب وضو کرتا ہے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطایا من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے جو ہے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ وضو کی بے شمار جو ہیں وہ فضائل میں احادیث موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو وضو کر لے وہ باتیں نہ کرے، کیونکہ وضو کرنے کے بعد تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وضو کرنے سے انسان کے جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پورا وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے یعنی مسجد کی طرف نکلتا ہے، پھر ایک نماز پڑھنے کے بعد اسی وضو کے ساتھ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک تو وہی وضو جو کیا آپ نے اسی کے ساتھ دوسری نماز ادا کر لیں، یا جو نماز ادا کی ہے دوسری نماز تک جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو اسی وقت جو ہے وہ آپ نے دوبارہ وضو کر لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وضو کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف حدیث ہے وضو کے متعلق۔ حضرت عثمان غنی کے جو غلام تھے حمران جن کا نام تھا، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے ایک دن مجھ سے پانی منگوایا اور کہنے لگے کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے سب سے پہلے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر بایاں ہاتھ دھویا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے صبح کوئی بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ دھو لیا کرو، پتہ نہیں رات تمہارے ہاتھ نے کس حالت میں گزاری ہے، جسم کے کس کس حصے کو چھوا ہے، تو سب سے پہلے کیونکہ آج کل تو آسانی ہے، ٹوٹی پانی کے لیے ہے، اس وقت میں برتنوں کے اندر پانی موجود ہوا کرتا تھا، تو سب سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم ہے وضو کرنے سے بھی پہلے۔ جب آپ صبح بیدار ہوں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، پھر وضو کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کو اور بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدؤوا بمیامنکم، ہر کام اچھا کام جو ہے اس کی ابتدا دائیں سائڈ سے کرنی ہے، سب سے پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلل اصابع، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یعنی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے یہ درمیان والی جگہ، عموماً یہ جگہ جو درمیان میں انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے یہ خشک ہو جاتی ہے، تو وضو کرتے ہوئے جب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں تو آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان اس طرح خلال کرنا ہے تاکہ انگلیوں کے درمیان جو ہے جگہ جو کوئی خشک نہ رہ جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للأعقاب، وہ صحابی جو وضو کر کے آئے اور ان کے ایڑی پر ایک ناخن جتنا بالکل اتنا سا حصہ جو خشک تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہے کہ تم نے وضو اچھے سے نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، پھر انہوں نے وضو کیا اور پھر نماز کو ادا کیا۔ وضو کی ابتدا سب سے پہلے ہاتھوں سے، اور ابتدا سے پہلے ایک بات جو میں بھول گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس کا وضو نہیں ہے۔ اپنی عادت بنائیں کہ جیسے ہی ٹوٹی کھولیں بسم اللہ پڑھ کے وضو کی ابتدا کریں، اگر بھول جائیں، اگر وضو کے درمیان یاد آ جائے تو اسی وقت پڑھ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ جو ہمیشہ کے لیے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے، اللہ نے مرفوع عن القلم یعنی اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، دوسرے نمبر پر جو بھول گیا اس کی خطا کو معاف کر دیا، تیسرے نمبر پر جو سو گیا اس وقت تک جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا اس کی خطا کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نماز فجر کے حوالے سے اسی لیے علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سویا رہا اٹھا نہیں
اگر سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اٹھا ہے تو وہ جب تک سویا تھا وہ مرفوع عن القلم تھا، جیسے ہی اٹھا اگر اس نے فجر کی نماز ادا نہ کی تو اس کے کھاتے میں گناہ لکھ دیا گیا۔ تو بات کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ اگر بھول جائیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کوشش کریں، عادت بنائیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ اور اب یہاں پر دوسری بات کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے یا صرف بسم اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا جو ہے وہ صرف قرآن پاک کی سورتوں کی ابتدا میں ہے، باقی آپ نے کھانا کھانا ہے، وضو کرنا ہے، کوئی بھی نیک کام کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس کا آغاز کرنا ہے، پوری بسم اللہ کا حکم نہیں ہے۔ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، صرف بسم اللہ پڑھ کے وضو کا آغاز کرنا ہے، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، پھر اپنے منہ میں پانی ڈال کر جو ہے کولی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمضمض ثلاثا، 3 مرتبہ مزمز کہتے ہیں منہ میں پانی ڈال کے اچھی طرح ہلانا، منہ میں پانی ڈالنا ہے، اچھی طرح ہلا کر کولی کرنی ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو وضو کے ساتھ مسواک لازمی کرنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ پھر ناک کے اندر پانی چڑھانا، استنشاق، ناک یہ جو کچی ہڈی ناک کی ہوتی ہے یہاں تک پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح جو ہے وہ صاف کرنا 3 مرتبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک کا خشومہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے یہاں تک، یہ شیطان کا گھر ہے۔ جب صبح انسان وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈال کر اچھی طرح ناک کو صاف کرتا ہے تو شیطان اس کے ناک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں خون کی طرح بہتا ہے، جس طرح ہمارے رگوں میں خون بہتا ہے اسی طرح شیطان ہمارے خون میں بہتا ہے، جسم کے ہر حصے پر داخل ہوتا ہے۔ تو جب انسان وضو کرتا ہے، منہ میں پانی ڈال کر کولی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتمزمز واستنشاق 3 مرات بکف واحد، ناک میں پانی چڑھانا اور کولی کرنا ایک ہی چلو کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالا، یہ بھی مسنون ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے جتنا پانی ہم وضو سے پہلے ضائع کر دیتے ہیں۔ ½ کلو پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ وضو فرما لیتے تھے، لیکن ہم اتنا تقریباً پانی ٹوٹی چلا کے وضو سے پہلے ہی جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اب چہرے کی حد کون سی ہے؟ یہ پیشانی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڈی تک، اس کان سے لے کر اس کان تک، یہ جو حصہ ہے یہ چہرے کا حصہ ہے، اتنا حصہ لازمی تر ہونا چاہیے، گیلا ہونا چاہیے، اور 3 مرتبہ جو ہے اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے پر آرام سے پانی ڈالو، یہ نہیں کہ دور سے زور سے پانی پھینکو اور چھینٹے جو ہے دور تک جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اور جب منہ دھونا ہے اس کے ساتھ داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ وَخَلِّلْ لِحْيَتَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جس کی داڑھی بہت زیادہ گھنی ہو، جب وہ وضو کرے اپنے چہرے کو دھوئے تو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں گیلا کر کے اس طرح داڑھی کے اندر خلال کرے۔ جن کی داڑھی اتنی زیادہ گھنی نہیں ہے، تھوڑی ہے، وہ اگر دھو لیں تو خلال نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے، لیکن سنت پر عمل کرتے ہوئے داڑھی میں خلال کر لینا چاہیے۔ چہرہ دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک۔ یہاں پر علماء کرام کا تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ قرآن نے جو ہے یہ کوہنیوں تک، یہ جو کونی کی ہڈی ہے یہاں تک بازو دھونے کا حکم دیا ہے۔ بعض ائمہ دین کہتے ہیں کہ کوہنیوں سمیت جو ہے، جب کوہنیوں کا لفظ آ گیا، کوہنی یہ آدھی کونی پر مکمل نہیں ہوتی، الی المرافق کے جو لفظ ہیں وہ مکمل کونی، یعنی جو ہڈی یہ بڑی ہو کر پیچھے سے چھوٹی ہڈی ہوتی ہے یہاں تک
اپنے بازو کو پہلے دائیں بازو کو 3 مرتبہ پھر بائیں بازو کو جو ہے وہ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، پھر اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ اب یہاں پر پھر علماء کرام کا بہت شدید اختلاف موجود ہے کہ سر کی حد کہاں تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر یہ گدی تک، گردن تک، یہ سر کا حصہ ہے، دونوں کانوں کے درمیان۔ طریقہ کیا ہے؟ ان 3 پورے ہاتھوں کو گیلا کر لینا ہے، یہ 3 انگلیاں جو ہے ایسے ملا کر یہاں سے مسے کو شروع کریں، گردن تک لے جائیں، پھر اسی حالت میں ان کو واپس لے آئیں۔ یہ جو 2 انگلیاں رہ گئی ان کے ساتھ کانوں کا اندر سے اور باہر سے جو ہے مسح کرنا ہے۔ اب اختلاف اس بات پر ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے مسح کرتا ہے تو اس کا سر کا کوئی حصہ جو ہے وہ سوکھا رہ جائے گا تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ تو علماء کرام کا اس بات میں اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ بعض علماء کرام امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ کم از کم آدھے سر کا مسح ہونا لازمی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھائی یعنی چوتھا حصہ سر کا مسح کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ ان کے نزدیک مس کا معنی چھونا ہے، عربی زبان میں مس کرنا چھونا ہے۔ اگر آپ کا ایک بال بھی گیلا ہو جاتا ہے تو آپ کا مسح ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ مس کا مطلب چھونا ہے، ایک بال کو بھی چھوا گیا تو آپ کا جو ہے وہ مسح ہو جائے گا۔ بہرحال بہترین عمل یہ ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے حصے کا جو ہے وہ مسح لازمی کرنا چاہیے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے شروع کریں اور گردن تک، گردن سے پھر واپس، اور کسی بھی صحیح حدیث سے گردن کا مسح کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی کسی حدیث سے اس کا کوئی علم ہے۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ جس میں نہ صحیح نہ ضعیف کہ جس میں گردن کے مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاؤں کو اپنے گھٹنوں تک دھونا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کونیوں کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، اسی طرح پاؤں دھونے کے بارے میں بھی اختلافات موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو یہ ٹخنے کی ہڈی ہے یہاں تک، اور بعض جو کہتے ہیں کہ ہڈیوں سمیت جو ہے تھوڑا سا اوپر تک جو ہے وہ پاؤں کو دھونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کونی سمیت یعنی کونیوں سے اوپر تک اور ٹخنوں سے اوپر تک جو ہے وہ اپنے پاؤں کو دھوئیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم سے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ انسان چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں کی پلکوں کے باریک بالوں کے نیچے سے گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں، منہ سے گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں، کانوں کے مسح کرنے کی وجہ سے کانوں کے گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہاتھ دھوتا ہے تو ناخنوں کے نیچے جو آپ کی خطائیں ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ پھر ہر اعضاء کو دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے، کولی کرتا ہے دعا پڑھتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے دعا کرتا ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے دعا کرتا ہے، مسح کرتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے، پاؤں دھوتا ہے یہ دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اس سے بڑی ایک فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک اور بدعت موجود ہے کہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر انگلی اوپر کر کے کلمہ شہادت کو پڑھنا، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ وضو کے اندر 2 بدعات معروف ہیں، ایک گردن کا مسح اور ایک وضو کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر جو ہے اس کو جو ہے کلمہ کو پڑھنا۔ یہ دونوں بدعات ہیں، دونوں ہی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ میں نے جتنی آج تک احادیث پڑھی ہیں کسی ایک حدیث میں ان دونوں عمل کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کا طریقہ تھا۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ وضو کیا فرمانے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق جو ہے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔